فورتھ ایئر السلام علیکم۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے 3 حصے اس کے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج ہم نے اس کا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا صدر پاکستان۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمانی نوعیت کا ہے، یعنی آئین کے مطابق اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ بیسکلی اس کو پارلیمانی نظام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کی برتری ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ پارلیمنٹ میں سے اکثریتی پارٹی کا لیڈر جو ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کابینہ کے سارے افراد جو وزیر اعظم کے ساتھ مل کر حکومت کو سنبھالتے ہیں وہ سب کے سب پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے افراد پارلیمنٹ کی خوشنودی یعنی ان کی مرضی تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔ پارلیمنٹ جب چاہے عدم اعتماد کی تحریک منظور کر کے ان کے عہدوں سے ہٹا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کابینہ اور وزیر اعظم ہیں یہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پارلیمنٹ کا اتنا ہولڈ ہونے کی وجہ سے اس نظام کو پارلیمانی نظام حکومت کہا جاتا ہے۔ لیکن ریالٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل اختیارات ہیں وہ اور جو ریئل پاورز ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، وزیر اعظم تو اس کا لیڈر بنتا ہے، تو اس کی اپنی پارٹی کے افراد کبھی بھی اس کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ ایسا پاسبلٹی ہی نہیں ہوتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اگر مخلوط حکومت ہوتی ہے تو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو جائے، کوئی ایک پارٹی اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ ادروائز جو پارٹی ایک دفعہ مینڈیٹ اپنا حاصل کر کے آتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا وزیر اعظم کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو، پاس ہو جائے، یا ایون وہ وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس لیے اس نظام حکومت میں ہمیں جو اصل سرچشمہ نظر آتا ہے وہ آتا ہے وزیر اعظم۔ اب یہ سارا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں کہیں جو 73 کا آئین اوریجنلی ہے وہ ہے پارلیمانی نظام کا، لیکن جب آپ نے امینڈمنٹس بھی اس کی پڑھی تو آپ نے 58 بھی پڑھی، 13ویں 17ویں 18ویں ترمیم پڑھی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہیں پر ہمیں کبھی صدر کے اختیارات زیادہ لگتے ہیں اور کبھی وزیر اعظم کے۔ تو ایسا کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے جو اصل میں پارلیمانی نظام ہے پاکستان میں وہ کم عرصے تک رائج ہو سکا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار اس کو چینج کیا جاتا رہا، اس کی جو پاکستان کے آئین کی اصل روح تھی اس کو بدلا جاتا رہا۔ تو کبھی پاکستان پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ رہا، کبھی سیمی پارلیمنٹیرین، اور کبھی یا اس کو سیمی پریزیڈینشل کہہ سکتے ہیں، مکمل پارلیمنٹ۔ لیکن ابھی جو پاکستان میں نظام ہے وہ مکمل پارلیمنٹیرین ہے، اور جب پارلیمانی نظام مکمل طور پر رائج ہوتا ہے تو اس میں صدر پاکستان کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک جو پارلیمانی نظام کا حامل ہوتا ہے جیسے کہ برطانیہ، وہاں پر جو ریاست کی سربراہ ہیں وہ تو کوئین ہیں ان کی، وہ یا انڈیا میں بھی پارلیمانی نظام ہے۔ جہاں جہاں پارلیمانی نظام ہوتا ہے وہاں پر جو اسی طرح بنگلہ دیش میں پارلیمانی نظام ہے، جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں ریاست کے سربراہ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے، اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے صدر پاکستان کا ہوتا ہے، اس کی جب آپ آگے ڈیٹیلز پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ صدر کے پاس اختیارات، کچھ ایسا وقت آیا کہ صدر کے اختیارات بڑھا دیے گئے تو اس کے اختیارات پارلیمانی نظام کے صدر سے قدرے زیادہ تھے۔ تو جب 73 میں آئین کو نافذ کیا گیا وہ پارلیمانی نظام کا آئین تھا مکمل طور پر۔ پھر 1977 میں پاکستان میں مارشل لا لگا، جو کہ پاکستان کی مارشل لا ہسٹری کا تیسرا مارشل لا اور 73 کے آئین کے بعد پہلا مارشل لا تھا۔ اور اس مارشل لا میں کے جو ضیاء الحق تھے انہوں نے آئین کو معطل کر دیا، بعد میں آئین کو بحال کیا گیا 1985 میں کچھ ترامیم کر کے، اور وہ پہلی ترمیم تھی آئین میں جس میں صدر کے اختیارات بڑھائے گئے، جس کو 8ویں ترمیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ صدر کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ وزیر اعظم کو نامزد کر سکتا ہے، اسمبلیوں کو اور وزیر اعظم کو برطرف کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے صدر وہ صرف علامتی سربراہ نہیں رہا، صرف ریاست کا سربراہ نہیں رہا، بلکہ حکومت کا سربراہ بھی بن گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو تھی 8ویں ترمیم، اس کو پھر ختم کر دیا گیا
جب ان کی حکومت ختم ہوئی ضیاء الحق کی ان کی ڈیتھ کے بعد، تو پھر یہ اس کو 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات کو دوبارہ گھٹا دیا گیا اور پاکستان میں دوبارہ سے پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سے مشرف نے 1999 میں پھر مارشل لا لگایا اور آئین کو سسپینڈ کر دیا۔ جب آئین کو دوبارہ بحال کیا گیا 2002 میں، تو پھر سے وہی کیا گیا کہ جو 58(2)B تھی، جس کے تحت صدر کے اختیارات بڑھائے گئے تھے، اس کو دوبارہ سے اس کو فعال کر دیا گیا، بحال کر دیا گیا، اور پھر صدر کے اختیارات بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد 2010 میں 18ویں ترمیم کر کے پھر 58(2)B کو آئین سے ختم کر دیا گیا۔ تو اب جو پاکستان کا صدر ہے، اس کے پاس اختیارات وہی ہیں جو ہر پارلیمانی ملک میں صدر کے پاس ہوتے ہیں، یعنی صرف برائے نام اختیارات، اور وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، قومی اتحاد کا، قومی سلامتی کا ایک مظہر ہوتا ہے، اور ایک نان پولیٹیکل اینٹی سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق الیکشن سے پہلے جس بھی پارٹی سے ہو، الیکشن جیتنے کے بعد اس کو ایک نیوٹرل پرسنالٹی اور پوری ریاست اور قوم کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ صدر پاکستان کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری نبی تسلیم کرتا ہو، اس کی عمر 45 سال سے کم نہ ہو، دیوالیہ نہ ہو، ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج نہ ہو، کسی منفعت بخش عہدے پر یعنی آلریڈی کوئی سرکاری ملازم نہ ہو، اور قومی اسمبلی کے رکنیت کا اہل ہو۔ اس کے بعد صدارتی انتخاب ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا جب 1973 کا آئین نافذ کیا گیا تھا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی اور چاروں اسمبلیاں جو تھیں وہ اپنے ٹوٹل ووٹس کے دیتی تھیں، یعنی وہ ووٹس دیتی تھیں، اور جو ٹوٹلی جو ان کے کلیکٹیو ووٹ ہوتے تھے، اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا تھا وہ صدر بن جاتا تھا۔ لیکن پھر 1985 میں جب کچھ ترامیم کی گئی تو اس میں صدر کے انتخاب کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ کیا گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ پنجاب کی جو قومی اسمبلی میں پنجاب کے سیٹیں تھیں وہ زیادہ ہیں آبادی کے تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسا نہ ہو کہ ہر دفعہ جو صدر ہے وہ صرف پنجاب سے ہی بنے، تو اس لیے اب ایک ڈیفرنٹ طریقہ اپنایا گیا، جو طریقہ یہ ہے کہ یعنی قومی اسمبلی اور جو ہے یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جس شخص کو جتنے ووٹ حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں، جو بھی امیدوار ہے اس کو جتنے بھی ووٹ حاصل ہو سکیں وہ اس کے حاصل کردہ ووٹ ہوتے ہیں۔ لیکن چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو ووٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ڈیفرنٹ میتھڈ کے ذریعے ان کی پرسنٹیج نکالی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر صوبائی اسمبلی سے جو بھی شخص امیدوار ہوگا جو وہ ووٹ حاصل کرے گا اس کو سب سے چھوٹی اسمبلی کے ووٹوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی صوبائی اسمبلی سے جس کے ووٹ ہوتے ہیں اس کو ٹوٹل ووٹوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم پرسنٹیج کا فارمولا نکالتے ہیں، جیسے پاسنگ پرسنٹیج ہم نے نکالنی ہو، کسی کے 70 یا 33 مارکس ہیں اور ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹی پلائی، وہ بھی تو خیر ہم 100 ہی کہتے ہیں، لیکن جب اس میں تھوڑا سا ہے کہ ملٹی پلائی اس اسمبلی کے ٹوٹل ووٹس کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل پنجاب کے جو ممبرز ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں ان کے ٹوٹل ووٹس اگر 150 ہیں، یا ان کی پنجاب کی اپنی جو پروونشل اسمبلی ہے اس کے ٹوٹل ووٹس 150 ہیں، تو ایک امیدوار نے وہاں سے 50 ووٹ حاصل کیے ہیں، تو 50 ووٹوں کو ڈیوائڈ کریں گے بلوچستان اسمبلی کے اسی اسمبلی کے جو ووٹ ہوں گے، یعنی اس کے صدارتی امیدوار ہے اس نے پنجاب کی اسمبلی سے 50 ووٹ حاصل کیے ہیں، ٹوٹل پنجاب کی اسمبلی کے ووٹ 150 ہیں، اور ہم ملٹی پلائی کریں گے سب سے چھوٹی اسمبلی، یعنی پاکستان کی جو آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ، ویسے تو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ بھی بلوچستان ہے، تو بلوچستان کے ٹوٹل ووٹ اگر فار ایگزامپل 25 ہیں تو 25 سے اس کو ملٹی پلائی کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بلوچستان اسمبلی ہے، اب بلوچستان اسمبلی کے میں نے آپ کو بھی ایک ایگزامپل کے طور پہ بتایا کہ اس کی اگر ٹوٹل ووٹس اسمبلی کے 25 ہیں تو ایسا ہوگا کہ کسی شخص نے وہاں سے 15 ووٹ حاصل کیے ہیں، تو وہ 15 ڈیوائڈیڈ بائی بلوچستان اسمبلی کے کتنے ووٹ ہیں ٹوٹل 15 اور 25 25
اور پھر ملٹیپلائی بائی پھر 25 ہی ہوگا، کیونکہ اس سب سے چھوٹی اسمبلی بلوچستان ہی ہے تو 25 ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر سندھ میں کسی شخص نے 35 ووٹ حاصل کیے ہیں تو وہ 35 ڈیوائڈیڈ بائی، اگر سندھ کے ٹوٹل ووٹ 100 ہے تو ڈیوائڈیڈ بائی 100 اور ملٹیپلائی بائی بلوچستان کی اسمبلی کے ووٹ ہو جائیں گے یعنی 25۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، یہ آپ سیکنڈ ایئر کی سوکس میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا، جس طرح یہ اگزامپل میں آپ دیکھیں، پنجاب اسمبلی کے حاصل کردہ ووٹ ڈیوائڈیڈ بائی پنجاب اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد ملٹیپلائی بلوچستان اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد۔ تو اس طرح یہ ایک فارمولہ بنتا ہے جس کے تحت یہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح سے ایک پرسنٹیج حاصل کی جائے اور صدر کا جو عہدہ ہے وہ روٹیٹ کرتا رہے، ہر دفعہ ایک ہی اسمبلی سے یا کسی ایک صوبائی اسمبلی کو برتری حاصل نہ ہو سکے۔ اس کو مزید آپ ایک جو ایگزیکٹ ووٹس کی ہے جو کاؤنٹنگ، اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہماری پنجاب کی اسمبلی ہے اس کے ٹوٹل ووٹ ہیں 371، اور اگر کوئی شخص وہاں سے 231 حاصل کرتا ہے تو پھر پنجاب کی اسمبلی کا ٹوٹل 65 ہے، تو 231 اس کے اوبٹینڈ ہوں گے ووٹس پنجاب اسمبلی سے حاصل کردہ ووٹ، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیوائڈیڈ بائی پنجاب اسمبلی کے ٹوٹل ووٹس جو کل ارکان کی تعداد، مطلب جتنے ٹوٹل ارکان ہیں اتنے ہی ووٹ ہوں گے آبویسلی، تو اس کے ٹوٹل ارکان کی تعداد ہے 371۔ اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے سب سے چھوٹی اسمبلی یعنی بلوچستان اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد، کل ارکان مطلب کل ووٹس، جتنے ارکان اتنے ہی ووٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہے 65۔ تو اس طرح یہ ایک فارمولہ بنتا ہے جس کے تحت صدر پاکستان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے صدارتی میعاد، یعنی ٹرمز کتنی ہوتی ہیں پریزیڈینشیل آفس کی، جو ٹائم ہے ٹینیور ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ صدر 5 سال کے لیے چنا جاتا ہے، اور 5 سال مکمل بھی ہو جائیں تو جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے اور نیا صدر اپنا عہدے پر کا وہ حلف نہیں اٹھاتا تب تک وہ جو بھی سابقہ صدر ہوتا ہے وہ اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے، اور ایک شخص 2 بار کنٹینیوسلی صدارتی عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، اور اگر وہ تیسری بار بھی اس پہ دوبارہ پریزیڈینشیل الیکشن کو لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر 5 ایئرس کا بیچ میں یعنی ایک صدارتی انتخاب کا بیچ میں وقفہ دے دیں۔ 3 بار مسلسل وہ کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا، میکسیمم 2 ٹائمز ہو سکتا ہے۔ صدر عہدے سے علیحدہ ہو سکتا ہے 3 صورتوں میں، یا تو صدر کی ڈیتھ ہو جائے، صدر خود استعفیٰ دے دے، اور استعفیٰ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صدر قومی اسمبلی کے نام اپنا استعفیٰ بھیجے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ صدر کے خلاف کوئی بدعنوانی، کوئی کرپشن کا کوئی سنگین یا کوئی غداری کا الزام لگ جاتا ہے تو اس کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہوتی ہے۔ صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی پارلیمنٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مل کر مواخذے کی کارروائی سنتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر 2/3 اکثریت یعنی 2/3 اکثریت قرارداد پاس کر کے صدر کو اس کے عہدے سے علیحدہ کرنے کے حق میں قرارداد منظور کر دے تو صدر کو اس کے عہدے سے برطرف سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک پراپر ایک کارروائی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ صدر کے اوپر الزام لگے گا اور وہ اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا صرف جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی قرارداد پاس کر کے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صدر سے کوئی سنگین بدعملی ہوئی ہو، اس کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کا الزام ہو، یا صدر ذہنی یا جسمانی طور پر اپنے فرائض ادا کرنے قابل نہ رہا ہو، جیسے پیرالائز ہو گیا ہو، یا کوئی اور اچانک ایسی کوئی ڈیزیز ہو گئی ہو یا کوئی انجری ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ ایبل نہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ جب یہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے صدر کے خلاف، اس کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یا تو سینٹ یا پھر قومی اسمبلی، سینٹ کا چیئرمین ہوگا اور قومی اسمبلی کا اسپیکر، ان میں سے کسی ایک کو تحریری طور پر اطلاع دی جائے کہ قومی اسمبلی کی اکثریت یا سینٹ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھر صدر کو نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ اگر سینٹ میں پیش ہوا ہے تو چیئرمین کی طرف سے، اگر قومی اسمبلی میں ہے تو اسپیکر کی طرف سے، اور اگر یعنی اکثریتی ارکان کی یہ رائے ہو کہ وہ صدر کو ان کے عہدے سے سبکدوش کرنا چاہتے ہیں، جو مندرجہ بالا میں نے آپ کو جو بھی بتائے ہیں کہ یعنی آئین کی خلاف ورزی کا الزام ہے، یا کوئی سنگین بدعملی ہوئی ہے، کوئی کرپشن کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس طرح سے اس کے بعد صدر کو ایک باقاعدہ طور پر ریٹن نوٹس بھیجا جاتا ہے،
یہ ریٹن نوٹس اور اس میں پھر پورے سے جو صدر کے اوپر الزامات لگتے ہیں ان کی ایک پوری لسٹ دی جاتی ہے صدر کو، اور اسپیکر کو جب یہ درخواست موصول ہوتی ہے اسمبلی کی اکثریت کے ساتھ تو وہ 1 ہفتے کے بعد بھیجتا ہے صدر کو، اور 2 ہفتوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے صدر کو وہ بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس دوران مطلب 2 ہفتے سے پہلے ختم ہونے کا وہ ٹائم پیریڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے دونوں ایوانوں کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر صدر کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خود یا پھر اپنے وکلاء کے ذریعے اپنی صفائی پیش کرے، اور پارلیمنٹ مکمل آزادی کے ماحول میں عدالتی انداز میں صدر کے الزامات کی تحقیق کرتی ہے۔ صدر کو اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، وہ اپنے وکیل کے ذریعے صفائیاں دے سکتا ہے، اپنی خود سے کوئی بھی بیان دے سکتا ہے، اپنے آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اپنے اوپر جو بھی اس کے ایکیوزیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اگر اگر اس کے بعد بھی صدر کے اوپر کچھ لگے کہ وہ اپنے کوئی بیانات سے صحیح کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، یا اس کے اوپر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو اور الزامات کی تحقیق کی جاتی ہے، الزامات ثابت ہونے کی صورت میں پھر کل ارکان جو اس وقت دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے ٹوٹل ارکان کا جو اجلاس ہوگا اس میں کل جو یہ ایک اکٹھا اجلاس بیٹھتا ہے، اس میں 2/3 اکثریت صدر کے خلاف اگر رائے کا اظہار کرتے تو اسے اپنا عہدہ چھوڑ دینا پڑتا ہے، لیکن پارلیمنٹ صرف ایک ہی کام کر سکتی ہے کہ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا اور کوئی وہ صدر کو یعنی کہ سزا نہیں دے سکتی پارلیمنٹ، یا کوئی سزا اس کے لیے تجویز بھی نہیں کر سکتی، اور اگر پارلیمنٹ وہ اس کے خلاف قرارداد پاس کر دیتی ہے الزامات کے ثابت ہونے کی صورت میں تو بس اس کو اس کے عہدے سے برطرف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صدر کا حلف نامہ۔ صدر جب بھی اپنے عہدے سنبھالتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے حلف وفاداری اٹھاتا ہے۔ صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ حلف اٹھائے کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور قرآن کریم کو آخری کتاب مانتے ہوئے اس پر یقین رکھتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ وہ یہ بھی حلف میں کہتا ہے کہ وہ پاکستان کا وفادار ہے، وفادار رہے گا، اور پوری ایمانداری سے دستور کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے گا، اسلامی نظریات کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دے گا۔ آئین کی جو دفعہ ہے 49 اس کے تحت اگر کوئی صدر استعفیٰ دے دیتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ کسی بیماری کا شکار اچانک سے ہو جاتا ہے، ایسی بیماری جس میں وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، یا کوئی وہ لمبی چھٹی لیتا ہے، رخصت لیتا ہے تو اپنے یا کسی غیر ملکی دورے پر ہو تو اس صورت میں سینٹ کا چیئرمین قائم مقام صدر یعنی ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے سینٹ کا چیئرمین بھی یہ نہ کر سکے تو قومی اسمبلی کا اسپیکر پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اور قائم مقام صدر جو ہے وہ معزول یعنی اگر صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، یا وہ خود اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا تو متوفی مطلب اس کی اگر ڈیتھ ہو چکی ہے تو صدر کی جگہ تمام فرائض ادا کرتا ہے جب تک کہ نئے صدر کا چناؤ عمل میں آ جاتا ہے۔ قائم مقام صدر اسی تنخواہ، الاؤنس اور دوسری مراعات کا حقدار ہوتا ہے جو صدر کو آئین کے تحت حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس دوران وہ اپنے اصل عہدے یعنی جس کے اوپر وہ پہلے فائز ہوتا ہے، سینٹ کا چیئرمین ہے یا قومی اسمبلی کا، تو وہ اس کی تنخواہ اس کے الاؤنسز پھر نہیں لیتا، وہ پھر صرف صدر کے لیتا ہے۔ صدر پر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں کہ صدر کسی بھی قانون ساز اسمبلی کا امیدوار نہیں بن سکتا، یعنی سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی منفیت بخش عہدہ قبول نہیں کر سکتا، یعنی جس سے اسے کوئی گورنمنٹ کی کوئی اور سیلری یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی اور عہدہ قبول نہیں کر سکتا جہاں سے اس کو کوئی اور سرکاری فائدہ حاصل ہوتا ہو جو مرکزی یا صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہو۔ صدر اپنے انتخاب سے پہلے اگر کسی قانون ساز اسمبلی کا رکن ہو تو اسے وہ نشست چھوڑ دینا پڑتی ہے، یعنی اگر وہ سینٹ کا رکن ہے یا قومی اسمبلی کا اور وہ اس کے دوران صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن لڑتا ہے تو پھر وہ اسے اپنی وہ سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے۔ فضل الہی چودھری قومی اسمبلی کے رکن تھے، لیکن جب وہ صدر بنے تو انہوں نے اپنی نشست کو خالی کر دیا۔ اس کے بعد صدر کو کچھ پریروگیٹیوز یا مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ وہ مراعات یہ ہیں کہ صدر کو سرکاری خزانے سے تنخواہ اور الاؤنسز دیے جاتے ہیں، اور ان کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے۔ نئی پارلیمنٹ جب تک تعین نہیں کرتی سابقہ تمام مراعات برقرار رہتی ہیں،
یعنی جب نئی پارلیمنٹ بنتی ہے الیکشنز کے بعد تو ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ریونیو کیا جاتا ہے ان ساری الاؤنسز وغیرہ کو. اس سے پہلے جو پچھلے والے ہوتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں. اور صدر کو کسی دیوانی مقدمے میں ملوث نہیں کیا جا سکتا. دیوانی مقدمے یعنی سول جو مقدمات ہوتے ہیں، جائیداد، وراثت کے شادی بیاہ طلاق وغیرہ، کس طرح کا کوئی مقدمہ صدر کے نام کا نہیں ہو سکتا. اور یہ دنیا میں تقریباً جو اتنے بھی سربراہ ریاست ہوتے ہیں ان کو ایک رسپیکٹ دینے کے لیے ایسا کہتا ہے کہ ان کے نام کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عہدے پر فائز ہیں. جب وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے. اور نہ ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ، فوجداری یعنی قتل، کاٹ کے تھی، چوری، اس طرح کا کوئی مقدمہ ہے جو کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام بھی ہو اور کوئی اس کے اوپر مقدمہ کروانا بھی چاہے تو دوران جو ان کا مدت ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ صدر کے خلاف اس کے میعاد عہدہ کے دوران کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر صدر کے خلاف کوئی کیس اگر کسی شخص کے خلاف کوئی کیس چل رہا تھا، وہ ممبر ہے اسمبلی کا یا ویسے ہی، تو وہ صدارتی عہدے کے لیے امیدوار کھڑا ہوتا ہے اور صدر کا عہدہ جیت جاتا ہے، وہ صدر بن جاتا ہے، تو اس کے خلاف اگر کوئی پہلے سے بھی کیس ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے. اور پھر جب تک وہ اس کے میعاد ختم نہیں ہوتی اس کے خلاف ایسا نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا. اس کے بعد صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی جا سکتی ہے. یعنی صدر کو ہٹانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کے خلاف مواخذے کی کارروائی، امپیچمنٹ اسے کہتے ہیں، وہ کی جاتی ہے. اور یہ اس کا حق بھی صرف پارلیمنٹ کو ہے. کسی سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ یا کہیں اور کسی عدالت عالیہ میں صدر کو ریاست کا سربراہ ہونے کی رسپیکٹ میں کہیں اور طلب نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ ایسی کارروائی شروع کرنے سے کم از کم 8 دن قبل اسے ایک نوٹس بھیجا جائے اگر کوئی وہ کیا جاتا ہے مواخذے کی کارروائی یا کچھ. صدر کو عالی شان محل یعنی جو صدارتی ان کی ریزیڈنس ہوتی ہے، پریزیڈنشل ریزیڈنس، وہ حاصل ہوتی ہے. آمد و رفت کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں سرکاری سطح پر، سرکاری اخراجات، سرکاری جو ان کو گاڑیاں وغیرہ ملتی ہیں وہ. اس کے علاوہ ایک سیکریٹریٹ یعنی اس کا آفس اور زبردست ظاہری شان و شوکت حاصل ہوتی ہے. وہ سربراہ مملکت کا سربراہ ہونے کی وجہ سے اتحاد کا مظہر ہوتا ہے اور پوری قوم اسے اپنا نمائندہ سمجھتی ہے. وہی بات جو میں آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ صدر کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہو، ایسا ہر پارلیمانی ملک میں ہوتا ہے کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ہیڈ آف اسٹیٹ سلیکٹ ہو جائے تو وہ اپنی پارٹی سے اپنی ایفیلیشن کو کبھی بھی پبلکلی شو نہیں کرتا اور اس کو ساری قوم کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور ایک یونٹی کا سمبل سمجھا جاتا ہے. اس لیے صدر سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی پارٹی سے اپنی انکلینیشن شو کرے گا، جس پارٹی سے اس کا تعلق رہا ہے اس کے حق میں کوئی بیان بازی کرے گا، ایسا کچھ بھی کرے گا. تو یہ صدر کے جو تھے اس کے سارے کمپلیٹ ہوتے ہیں. صدر کی آپ کہہ سکتے ہیں صدارتی الیکشن، اس کی مراعات، اس کی پابندیاں وغیرہ جو ساری ہم ایک صدر کے منتخب ہونے سے پہلے کی اور منتخب ہونے کے بعد اس کی مراعات تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا کہ صدر کے پاس کون کون سے اختیارات و فرائض ہیں. اللہ حافظ.